بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ظاہر کر رہا ہوں کہ مجدد کون ہے اس زمانے کے اندر، اس صدی کا۔ بہت شدت سے مدت سے لوگوں کو انتظار ہوگا کہ مجدد کون ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا کشمکش کا معاملہ ہے اس زمانے میں، کیونکہ مجدد متفقہ طور پر مجدد ہوگا جسے امت کا اکثر طبقہ مانے، اور مجدد کسی ایک جماعت کی یا کسی ایک مکتب فکر کی تبلیغ نہیں کرے گا، نہ کسی ایک جماعت سے، کسی ایک فرقے سے وہ منسلک ہوگا، وہ صرف اسلام کی تبلیغ کرے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے، تو وہ اسلام کی ہی تبلیغ کرے گا۔ اور وسیع النظر شخص ہوگا، عمیق المطالعہ ہوگا، باوضع ہوگا، باشرح ہوگا اور باعمل بھی ہوگا، تو وہ ظاہر ہو چکے الحمدللہ انڈیا میں۔ اب آپ سوچو کہ جلدی بتاؤ انڈیا میں کہاں ہے؟ ہم بھی تو رہتے ہیں انڈیا میں، بمبئی سورت والے سوچے ہوں گے، ناسک والے سوچے ہوں گے کون مجدد ظاہر ہو چکا ہے انڈیا میں؟ الحمدللہ نائب المجددین ظاہر ہو چکے ہیں۔ مجدد، اب ایک فرقے کے آدمی سوچتا ہے نا کہ مجدد کون ہوگا، تو اگر کوئی کہ علامہ طاہر القاضی، تو لوگ کہیں گے ارے وہ تو ویسے ہیں، سب کو مسلمان مانتے ہیں، تو ہونا بھی چاہیے سب کو مسلمان مانے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو مسلمان مانا جائے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا تکفروا احدا من اہل القبلہ، اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہ کہو۔ کافر جب کہا جائے گا جب نماز سے انکار کرے، روزے کا انکار کرے، زکوٰۃ کا انکار کرے، حج کا کرے، یا اللہ کے رسول کو آخری نبی نہ مانے، جب کافر کہا جائے گا۔ ایسے تھوڑی بات میں کافر کہہ دو، صاحب اٹھایا منہ کافر کہہ دیا، یہ ایسا ہے ویسا ہے کافر کہہ دیا۔ کافر کہنا اتنا آسان تھوڑی ہے۔ پھر یزید کو کافر کیوں نہیں کہتے ہو؟ جب یہ کہتے تھے آپ شیعہ لوگ تو کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ شیعوں میں 32 فرقے لکھے ہیں پیر صاحب نے، پیرانے پینے کو نہیں، طالبین میں کیٹیگریاں ہیں سب کی، تو سب کو کافر تھوڑی لکھا ہے۔ تو اگر یہی تمہارا نظریہ ہے، اصول ہے کہ صاحب شیعوں کو تم کافر کہتے ہو، تو پھر یزید کو کافر کیوں نہیں کہا؟ امام اعظم نے یزید کو کافر کیوں نہیں کہا؟ پھر اس نے تو امام حسین علیہ السلام پر ظلم کروائے۔ اگر تمہارا یہی اصول ہے کہ وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں شیعہ لوگ، تو جو امام حسین پر ظلم کروائے، ان کو شہید کروایا، وہ کون ہوگا؟ وہ تو بدرجہ اولیٰ کافر ہوگا پھر اس اصول سے۔ لیکن یزید کے بارے میں تو بریلی والوں کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ ہم کافر نہیں کہیں گے، فاضل بریلوی کا، اور دیوبند والوں کا بھی اسی طرح سے ملتا جلتا نظریہ ہے۔ تو ایسے کافر کہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ شیعوں میں ایسے تھوڑی کہ آپ ہر کسی کو کافر کہہ دو، شیعہ ہے تو صاحب کافر ہے۔ جو قرآن کا انکار کرے، جو قرآن کو مکمل 30 پاروں کو نہ مانے، 40 پارے بتائے تو کافر ہوگا، یا اللہ کے رسول کو آخری نبی نہ مانے تب کافر ہوگا، یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام کی شان میں اس طرح کا غلو کرے کہ اللہ کے درجے میں لے آئے تب کافر ہوگا۔ تو ایسے کافر نہیں کہا جاتا ہے۔ قادیانیوں کا معاملہ الگ ہے، وہ دوسرے درجے سے مانتے ہیں، دوسرے حساب سے اس کو مانتے ہیں۔ یہ سبھی نے متفقہ طور سے مل کر اس کو کافر قرار دیا پاکستان میں۔ تو پاکستان میں جبھی کافر کیوں نہیں قرار دے دیا ندوے والوں کو، دیوبند والوں کو، جماعت اسلامی والوں کو، شیعوں کو، تمام بریلویوں نے کیوں کافر نہیں قرار دلوایا؟ اس کا مطلب سب مان لیتے بریلوی کہ نہیں دیوبندی تو مسلمان ہیں، اہل حدیث تو مسلمان ہیں، شیعہ بھی مسلمان مانے، جبھی تو کافر قرار نہیں دیا پاکستان میں۔ صرف قادیانی کو کافر قرار کیوں دلوایا؟ سب نے مل کر۔ علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو امام المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے، ان کے زیر تحت سبھی تھے دیوبند بریلی والے۔ تو یہ اس بات کی غمازی، ایک بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سب نے مسلمان سمجھا ایک دوسرے کو، دیوبند والوں کو، بریلی والوں کو، اہل حدیث کو، سبھی نے سمجھا ایک دوسرے کو مسلمان سمجھا۔ بھلے اختلافات ہیں، وہ نظریات میں فرق ہے، گمراہیت کا فتویٰ لگتا ہے اگر گمراہ ہو جائے، لیکن کافر ہونے کا فتویٰ تو بہت آخر میں دیا جاتا ہے۔ تو نائب المجددین ظاہر ہو چکے الحمدللہ آپ کے انڈیا میں۔ اب سوچو جلدی نام بتاؤ کون ہے نائب المجددین؟ ارے مجدد وہ ہوتا ہے جو اسلام کی تبلیغ کرے گا، نہ دیوبند کی، نہ بریلی کی، نہ اہل حدیث کی، نہ مودودی کی، وہ ڈائریکٹ اسلام کی تبلیغ کرے گا، اور جو ہونے والی خرافات ہیں ان سے وہ آگاہ کرے گا، انہیں دور کرنے کی کوشش کرے گا، امت کو ایک کرنے کی کوشش کرے گا،
امت کو ایک کرنے کی کوشش کرے گا. تو الحمدللہ نائب المجددین ظاہر ہو چکے ہیں انڈیا میں. اب آپ سے جلدی بتانے والا ہوں. دیکھیے میں بھی ان سے متفق ہوں. حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ تو 1000 سالہ مجدد ہیں. کبھی کسی نے تعریف کر کے بتائی عام طور سے کہ الف معنی 1000، ثانی معنی دوسرا. تو الف ثانی کا مطلب یہ ہوا دوسرا 1000 سال کی جب سن تاریخ آئی تو آپ 1000 سالہ مجدد اس طرح کے امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے سب سے بڑے مجدد ہیں. ان کے نام سے کبھی مسلک نہیں چلا کہ مسلک امام ربانی مجدد الثانی یا مسلک علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. کسی کے نام سے کبھی مسلک نہیں چلا. صرف 4 مسلک دنیا میں ہیں، وہ 4 ہی رہیں گے: شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، حنفی. اور اسی طرح سے 4 سلسلے بھی مشہور ہیں، اور بھی سلاسل ہیں، مجددی بھی ہے، مداریہ بھی ہے. تو یہ سب سلسلوں کو ہی وہ مانتا ہو، چاروں اماموں کو ہی مانتا ہو، وہی تو مجدد ہوگا، مقلد بھی ہوگا، مجدد مقلد ہوگا. تو الحمدللہ نائب المجددین ظاہر ہو چکے ہیں جن کا انڈیا میں ڈنکا بج رہا ہے، جن کو جامع ازہر مصر والے بھی مانے. جامع ازہر مصر والوں کا بھی وہی مزاج ہے جو ابھی اس دور کے نائب المجددین کا ہے، امام اہل سنت کا ہے اس دور کے. وہی مزاج جامع ازہر مصر والوں کا بھی ہے. وہاں پر بھی وہ جائیں گے تو جامع ازہر کے علماء بھی ان کا استقبال کریں گے، اس لیے کہ تنگ نظر نہیں ہے، وسیع النظر شخص ہیں. مجدد وہی ہوگا جو وسیع النظر ہوگا، عمیق المطالعہ ہوگا، جس کی دنیا پہ نظر ہوگی، وہ باعمل عالم ہوگا. ایسا تھوڑی کوئی مجدد بن جائے گا. نائب المجددین ہے، اگر مانو تو نائب المجددین ہیں. مجددوں کی نیابت کرنے والے شخص کا نام شہر پنجاب، شاہی امام پنجاب لدھیانہ میں حضرت مولانا شیخ عثمان صاحب ظاہر ہو چکے ہیں. اگر آپ کو بلانا ہے تو وہ یہ طریقہ جو آج بنا رکھا ہے، تقریر کے بعد صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں لوگ 5 منٹ، تو وہ یہ طریقہ نہیں اپناتے ہیں. اگر آپ کو صلاۃ والسلام پڑھنا، خوب پڑھیے، گھر میں جا کے پڑھیے، رات دن پڑھیے. اللہ نے فرمایا نبی پر خوب صلاۃ والسلام بھیجو. یہ تو دیوبند کے مقابلے میں طریقہ جاری کیا ہے. تو یہ طریقہ 1400 سال سے نہیں تھا، یہ ابھی ایجاد ہوا ہے. تو حضرت شیخ عثمان صاحب کو اگر آپ کو بلانا ہے تو وہ یہ طریقہ نہیں اپناتے. آپ صلاۃ والسلام پڑھو، وہ خود صلاۃ والسلام پڑھواتے ہیں. وہ ان کو بلائیے، وہ انقلاب آئے گا، انقلابی شخصیت اس زمانے کے اندر.